آ رہی ہے جی. اچھا جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایس ایم افضل، پروگرام حق مارننگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر. آج ہم بات کریں گے ارادوں کی، سوچ کی، اور اس کے ساتھ قوت ارادی یا قوت ایک ایسی جس سے آپ کا ارادہ یا اچھا یا برا، اس پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا. ہو سکتا ہے کہ اس قوت ارادی سے کچھ لوگ جو ڈل ہو چکے ہیں، جو ہمت ہار چکے ہیں، جو اپنے آپ کو دنیا کا کمزور ترین انسان سمجھنا شروع ہو گئے ہیں، یا ایک احساس کمتری ان کے اندر یہ چیز ڈیولپ ہو گئی ہے، تو اس پروگرام کے بعد ہو سکتا ہے کہ ان کی جو قوت ارادی ہے وہ دوبارہ اپنی جگہ پر آئے، اپنی فارم میں آئے. لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ قوت ارادی کیا چیز ہے؟ ایک ایسی پاور جو آپ کے اندر ہی ہوتی ہے، جو آپ ظاہر نہیں کر سکتے، جو آپ کسی کو دکھا نہیں سکتے، کسی کو ایکسپوز نہیں کر سکتے، یا اس کا کوئی اظہار نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ قوت کی بات ہے، اندر کی قوت کی. اب بات یہ ہے کہ ارادہ اور قوت، یہ دو چیزیں دیکھنی ہیں. ارادہ اگر آپ کا پختہ ہے، ارادہ اگر آپ کا انرجیٹک ہے، ارادہ اگر آپ کا پازیٹیو ہے، ارادہ اگر آپ کا مثبت ہے، ارادے کے اندر کوئی ایسی نیگیٹو چیز نہیں ہے، تو وہ جو قوت ہے اندر کی، وہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ ارادہ اور قوت، جب ان دونوں کو ہم کنیکٹ کرتے ہیں تو اس سے قوت ارادی کریٹ ہوتی ہے. اور قوت ارادی ہی ایسی پاور ہوتی ہے جو آپ کو حج کا طواف بھی کرا دیتی ہے، عمرہ بھی کروا دیتی ہے، اور رب کے قریب بھی کر دیتی ہے. اور اگر قوت ارادی کے اندر کوئی ایرر ہے، یعنی قوت تو آپ کی صحیح ہے یا قوت آپ کی ڈل ہے اور ارادہ نیک ہے اور قوت کام نہیں کر رہی، تو وہاں پر پھر انسان الجھتا رہتا ہے، اور الجھتے الجھتے اس سٹیج پر پہنچ جاتا ہے جس میں اس کے اندر یہ فیلنگ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ میں ایک کمزور انسان ہوں، میں کیسے دوسرے کا مقابلہ کروں گا یا کروں گی، وہ تو سامنے والا بہت طاقتور ہے یا تھا، اور کس طریقے سے یہ چیزوں کو میں ٹھیک کر پاؤں گا یا کر پاؤں گی. تو زندگی کے اندر جو آپ کی قوت ہے، آپ کی جو پاور ہے، اس کو پہلے سیف کریں، اس کو پہلے اجاگر کریں، اور اپنے اندر کی جو صلاحیت آپ کو جو رب نے عطا کی ہے، کوئی بھی چیز ہے ایکس وائی زیڈ، اس کو جب آپ شناخت کی طرف جائیں گے، پہچاننے کی طرف جائیں گے، تو تب جا کے آپ کو اس چیز کا علم ہوگا کہ آپ کے اندر کی جو قوت ہے وہ کتنی ہے. اب اس کے ساتھ بات کرتے ہیں ارادے کی. ٹارگٹ آپ کا کیا ہے؟ آپ کا ایک فوکس کیا ہے زندگی کے متعلق؟ کیا چیز آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ کیا چیز آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اس میں یہ قوت ارادی جو ہے، آپ کی اندر کی جو قوت ہے، یہ پھر کام کرتی ہے. اور جہاں پر ارادے ہی کچھ نہ ہو، کوئی سوچ ہی نہ ہو، کوئی کانسیپٹ ہی نہ ہو زندگی کا، وہاں پر قوت آپ کی کیا کرے گی؟ بھلے آپ پہلوان ہیں، بھلے آپ زور والے ہیں، بڑے آپ ٹیکنیکلی طور پر بڑے ایکسپرٹ ہیں، اور دماغ رب کو آپ نے اتنا خاص دیا ہے کہ آپ کسی بھی ایک چھوٹی سی چیز سے یا کسی بھی ایک چھوٹے سے ذرہ سے کافی ساری چیزیں کریٹ کر سکتے ہیں یا بنا سکتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ریلیٹڈ ہوتی ہیں آپ کی قوت سے. اور قوت جو ہے، یہ ذہن میں رکھیں کہ سب سے زیادہ بینگ اے مسلم ہمارے پاس رب نے عطا کی ہے. جتنی قوت ہم رکھتے ہیں اپنے اندر، ہم اپنی سوچ سے، اپنی قوت ارادی سے ہر چیز جو نیگیٹو ہے اس کو پازیٹیو کر سکتے ہیں. لیکن بات وہی آتی ہے کہ ارادہ اگر ہمیں سمجھ آ جائے، ہمیں اس ارادے کا کانسیپٹ سمجھ آ جائے، یا 99% لوگوں کا المیہ یہ ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے اور ان کے ساتھ ہونا کیا ہے. قوت ارادی اس وقت بہت اچھا فنکشن کرتی ہے جب آپ کسی چیز کو کرنے سے پہلے اس کا رزلٹ اپنے پاس لکھ کر رکھ لیتے ہیں کہ بھئی یہ گاڑی چل رہی ہے اور اس کا اینڈ یہاں پر ہونا ہے. جب اینڈ، جو لوگ اینڈ کو فرنٹ پر لے آتے ہیں، وہ لوگوں کو میں نے کامیاب ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اور جو لوگ اینڈ کے اثر میں رہتے ہیں، یا اینڈ کے زیر رہتے ہیں، یا اینڈ کے خوف سے اپنی زندگیاں گزارتے ہیں، ان کی نہ قوت کام کرتی ہے، نہ ان کا ارادہ کام کرتا ہے. تو جتنے بھی لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، ان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اپنے جو ارادہ ہے، اپنا جو کانسیپٹ ہے، اپنا جو مقصد ہے، اس کو پہلے پراپر طریقے سے سمجھیں کہ وہ مقصد ان کا پازیٹیو ہے یا نیگیٹیو ہے. کسی کا نقصان کرنے کا مقصد ہے، ان کی نیت کے اندر کسی کو دکھ دینا مقصد ہے، تو پھر آپ جتنی مرضی بھی پاور رکھ لیں، جتنا مرضی آپ قوت کو یوٹیلائز کر لیں، پاسبل نہیں ہے کہ وہ قوت جو ہے وہ آپ کا ساتھ دے گی. وہ لائف کے ایک حصے میں جا کے بریک ہو جائے گی. اور جو چیز آپ کی بریک ہوگی، وہ جو قوت آپ کی بریک ہوگی، اس کے بریک ہونے کے بعد وہ جو ارادہ ہے آپ کا، وہ دھرے کا دھرا رہ جائے گا.
تو زندگی میں کئی چیزیں ایسی ہیں، ایک نہیں کئی ہزاروں بے شمار چیزیں ایسی ہیں جس کو اگر میں اور آپ پراپر طریقے سے سمجھیں اور اپنے اندر کی قوت کو بیدار کریں، اپنے اندر کی قوت کو ہم جس کو آپ ول بھی کہہ سکتے ہیں، ریزسٹنس بھی میرا خیال لفظ ہوتا ہے، وہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ریزسٹ بھی کہہ سکتے ہیں. تو جب یہ ان چیزوں کو آپ سیٹل کرنا شروع کرتے ہیں اندر کی چیزوں کو، تو پھر ایک پاور، ایک قوت آپ کے اندر اجاگر ہوتی ہے، اور وہی قوت جو ہے آپ کو نماز تک بھی لے کے جاتی ہے، وہی قوت آپ کو اللہ کے قریب بھی کرتی ہے. کیونکہ اب اس قوت کے ساتھ ارادہ آپ دیکھیں کیا چل رہا ہے، آپ کا پازیٹیو ارادہ ہے، نیگیٹو ارادہ نہیں ہے. اور جہاں پر نیگیٹو ارادے ہوتے ہیں کہ جی کسی کا بیڑا غرق کر دینا ہے، کسی کا پٹھا بٹھا دینا ہے، کسی کو بہت زیادہ نقصان دے دینا ہے، کسی کو اذیت دے دینی ہے، وہاں پر پھر یہ جو پاور آپ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں یہ پرابلم کرے گی. بات کو میں جاری رکھوں گا. کالر ہے. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. یہ تھوڑی سی آواز کھولیں گے جی ذرا. ہلو، میں یہاں سے پنڈی سے بول رہا ہوں، ارشد حسین میرا نام ہے. جی ارشد صاحب فرمائیں. تو میں تھوڑا سا کسی قوت ارادی کے آپ کی سر آواز اتنی کلیئر نہیں آ رہی سر مجھے. جی آواز کا کوئی ایشو ہے جی؟ آواز نہیں آ رہی جناب، لائن ڈراپ ہو گئی. جی ناظرین ہیلو. ہاں جی جی بات کر لیں پھر. ہاں کر لیں. جی جی آپ بتائیں جی. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ارشد صاحب. میں آپ سے ایک تھوڑی سی گزارش کرنا چاہتا تھا جی جی کہ میں کسی سلسلے میں مطلب کوئی ارادہ کرتا ہوں یا کسی ایسے کوئی مشکل میں پھنس جاتا ہوں، تو کوئی عدالت کا چکر ہے یا کوئی ایسا کوئی مطلب بتائیں کس ارادے سے میں وہاں اپنے آپ کو، دل کو اور مغز کو طاقت بخشوں تاکہ میں اس میں آپ قوت ول پاور سے مطلب وہ بات کر سکوں. جی دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں. کیس کی نوعیت ہے. اگر تو آپ کا کیس نیگیٹو ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی غلطی ہے، تو پھر قوت ارادی جو ہے آپ کی وہ پازیٹیو پاور سے، رب کی ذات سے آپ مدد لے سکتے ہیں کہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے، میرے سے مسٹیک ہو گئی ہے، یا پروردگار مجھے معاف کر دے اور میں نیکسٹ ٹائم ایک کمٹمنٹ کر لیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے. تو اس سے بھی آپ کی جو ایک قوت ارادی ہے یہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گی. بات آپ سمجھ گئے جی؟ نہیں، کیس جو ہے نیگیٹو نہیں، پازیٹیو ہے، سچائی پہ، حق پہ ہے، تو اس میں میں کہتا ہوں ایسی کوئی ول پاور آ جائے تاکہ میں اس کو فیس کر سکوں. اگر حق کا کیس ہے تو پھر آپ جو ہے اس کیس کے متعلق پوری کنسنٹریشن اور پورا اپنے اندر ایک جذبہ، پورا اپنے اندر ایک چیز کو کریں، اور جب کیس یا ہیرنگ کی طرف آپ جائیں تو اس وقت پوری توجہ اسی چیز پہ رکھیں. ادھر ادھر کی چیزوں کو خالی کریں گے تو اس سے بھی جو انسان کے اندر کی قوت ارادی ہے وہ کھلتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کورٹ جاتے ہیں تو 40 قسم کی چیزیں آپ کے ساتھ مائنڈ میں چل رہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے جو ایک کنسنٹریشن والا کام ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. موسٹلی لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ ادھر کھانا بھی کھا رہے ہوتے ہیں، ادھر فون بھی سن رہے ہوتے ہیں، تو وہ پاور جو ہے وہ کیسے بنے گی؟ نہیں سر، وہ تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے نا کہ میں تو قوت ارادی کرتا ہوں، جو میرے ساتھ جو ٹیم ہے، وکیل ہیں یا ایسا کوئی مسئلہ ہے، وہ اس میں ہیرا پھیری کرتے ہیں، تو اس کے لیے میرا دل جو ہے نا وہ تھوڑا سا ایسا ہو جاتا ہے کہ یار میں تو سچائی پہ ہوں، یہ جھوٹ کا جو کر رہا ہے یہ اس کا میں کیا کروں. نہیں ہمیشہ جو ہے نا جیت وہ حق کی ہوتی ہے، سچ کی ہوتی ہے. اس میں کبھی اگر اس طرح کا کوئی ایرر آئے آپ کی زندگی میں کہ آپ کو فیل ہو کہ آپ کا ارد گرد کے دوست جو ہے وہ آپ کی قوت ارادی کو یا ریزسٹ کو مس یوز کر رہے ہیں یا آپ کے ساتھ اس طرح تعاون نہیں کر رہے ہیں، تو وہاں پر تھوڑا سا قوت ارادی کے ساتھ، ریزسٹ کے ساتھ وہاں ڈیبیٹ کریں ان کے ساتھ کہ بھئی یہ تم کیوں نہیں کر سکتے، مجھے سمجھاؤ. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. نہیں سر دیکھیں، بات یہ ہے نا کہ میں نے تو یہ کہتا ہوں کہ میرا وہ نقصان کر رہے ہیں، مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ میں نے ان کے ساتھ اچھی کمیونٹی صاف کی ہوئی ہے، مگر وہ مجھے ایسا ہیری پھیری سے غلط مطلب کہ اس کے اپنا رائٹنگ سے غلط چیز فیڈ کر کے اس کے اوپر پیسہ لگا کے، چمک لگا کے وہ مطلب اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ اس کا جو چیز ہے وہ چھین لی جائے، پلاٹ چھین لیا جائے یا کوئی ایسی چیز چھین لی جائے. اس میں بڑی مشکل مجھے آتی ہے. میں قوت ارادہ تو بہت ہے، اللہ پاک کا یقین ہے پکا میرا. جی تو پھر اس میں یہ کہ آپ جو لائر ہیں آپ کے ان کو تبدیل کر لیں، میرا آپ کو یہی مشورہ ہے. اور وہ بھی قوت ارادی سے کریں کہ یہ کام کا بندہ نہیں ہے یہ میرا کام نہیں کر سکتا ہے. آپ کو دوسرا لائر جو ہے ہائر کریں. دیکھیں آپ کی اس قوت ارادی سے آپ کا کیس جو ہے آپ کی فیور میں جائے گا. جی انشاءاللہ. بہت شکریہ. اللہ آپ کو جزا دے. بہت شکریہ. السلام علیکم. جی ناظرین، تو بات ہو رہی تھی قوت ارادی کی. تو قوت ارادی ہی ایک واحد سورس ہے جس نے اس پوری کائنات کا سسٹم سٹیپ بائی سٹیپ بناتے کہاں چلا گیا. یہ ایک صفت ہے جس کو یا بدیو کہتے ہیں، یعنی نیا پیدا کرنا
یہ رزسٹ کو بحال کرنا، اس میں اگر ہم ہسٹری میں جاتے ہیں نا تو یہ قوت ارادی تھی. کسی نے روشنی بنا دی، کسی نے ریل کی پٹری بنا دی، کسی نے پانی سے بجلی بنا دی. یہ قوت ارادی کی بات تھی. تو جب آپ کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں، نیک ارادہ کر لیتے ہیں، تو اس نیک ارادے کے اندر رب کی جو ذات ہے وہ آپ کے اندر وہ قوت ضرور ڈال دی. اب یہاں پہ دو چیزیں آتی ہیں، ایک ذات کی فائدے کی بات ہوتی ہے اور ایک لوگوں کی فائدے کی بات. یہ ہمیشہ میں اپنے پروگرام میں آپ کو بتاتا ہوں. تو کسی کیس کے کرنے سے اگر آپ اس میں حصے دار رکھ لیتے ہیں یا اس میں کافی سارے لوگوں کا نصیبہ ڈال لیتے ہیں تو اس سے بھی قوت ارادی آپ کی ڈیولپ ہوتی جائے گی. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. موسٹلی لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ کام نہیں ہو رہا، یہ کام نہیں ہو رہا، یا یہ کام ہم کرنے جاتے ہیں بڑا قوت ارادی سے، جناب ہم پیپر دینے گئے تھے تو آگے جو سوال آئے تو اس میں ہم کنفیوز ہو گئے. کنفیوژن ایک زندگی کا حصہ ہے، یہ ساتھ ساتھ چلتی رہے گی، لیکن جو آپ کی رزسٹ ہے، قوت ارادی ہے، اس سے آپ آگے نکلتے ہیں. اب میں آپ کو تھوڑی سی اور اگزامپل دیتا ہوں. کھلاڑی کا ایک ہی پیٹرن ہوتا ہے کھیلنے کا، چاہے وہ ہاکی کھیلے، چاہے وہ کرکٹ کھیلے، چاہے وہ اسکواش کھیلے. بات ہوتی ہے قوت کی، قوت ارادی کی. آپ کی اگر پریکٹس 4 گھنٹے کی ہے تو جس کی 3 گھنٹے 90 منٹ کی ہے یا 3 گھنٹے 30 منٹ کی ہے، وہ آپ اس کو زیر کر جائیں گے. میں اس پہ بات آگے بھی کروں گا. کالر ہے. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. جی جی مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ یہ قوت ارادی جو ہے اس کے بارے میں آپ ذرا تفصیل سے بتائیں. تفصیل سے ہی بتا رہے ہیں جی. جی مجھے نا، ہم میاں بیوی ہیں، ہمارا آپس میں جھگڑا رہتا ہے. اچھا جی. اور نا ایک دوسرے سے بھی کبھی مجھ سے کچھ ہو جاتا ہے، کبھی ان سے کچھ ہو جاتا ہے، آپس میں اتفاق نہیں رہتا. اچھا جی. اس کے بارے میں پلیز آپ میرے لیے کچھ گائیڈ کریں کہ میں کیا کروں. لڑائی جھگڑا چھوٹی سی بات، انہیں غصہ بہت آ جاتا ہے، مجھے بھی بہت غصہ آ جاتا ہے. دیکھیں جی، اس پہ بھی رزسٹ جو ہے نا آپ کی، اس کی آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے کہ ان کی ایک بات پہ غصہ آتا ہے، 2 پر آتا ہے، اس کو اب آپ کیا کہتے ہیں جی، ہولڈ کرنا شروع کریں، آہستہ آہستہ یہ نظر انداز کرنا شروع کریں. جب آپ نظر انداز کرنا شروع کریں گے ان چیزوں کو تو اس سے آپ کی قوت ارادی جو ہے یہ بڑھنا شروع ہوگی، سٹیپ بائی سٹیپ، سٹیپ بائی سٹیپ. کہ پہلے ایک بات پہ غصہ آتا تھا، اب 6 7ویں بات پہ جا کے غصہ آتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے اپنی قوت ارادی جو ہے وہ بڑھانا شروع کر دی ہے. پھر ایک ایسا وقت آئے گا کہ قوت ارادی کی وجہ سے، رزسٹ کی وجہ سے آپ کی سامنے والے کی بات پہ جو ہے وہ آپ کو غصہ نہیں آئے گا اور آپ کے اس قوت ارادی سے سامنے والا ٹوٹنا شروع ہو جائے گا. ہاں جی، بس یہی پرابلم ہے میرے ساتھ. مجھے بھی بس ان کی بات پہ غصہ بہت آ جاتا ہے. آپ اس طرح ایکسرسائز کریں، اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا آپ کے ساتھ. بہت شکریہ آپ کا جی کال کرنے کا. السلام علیکم. جی ناظرین، تو میں بات کر رہا تھا، تو یہ جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں جی، بڑے بڑے ہیں، یہ کیا ان کی اسٹریٹجی ہے؟ یہ رزسٹ کا کھیل ہوتا ہے سارا. یہ قوت ارادی کا ہی سارا نظام ہے. قوت ارادی سے ہی جو ہے لوگ آگے چلتے ہیں. اور تھوڑا سا اگر ہم پاسٹ میں جاتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ 313 افراد، قوت ارادی تھی، رب کی مدد تھی. آج اس وقت 2-3 ارب سے زیادہ ہم لوگ ہیں. کیوں؟ یہ قوت ارادی ایک ارادہ اور ایک قوت، اور ارادہ بھی نیک کہ اچھا نہیں، یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز اچھی ہے، وہ بڑھتے 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 آج ہم کہاں سے کہاں چلیں گے. یہ صرف قوت ارادی کی بات ہے. اور جہاں پر ہم اس قوت کو ڈینائی کر دیتے ہیں، قوت کیوں ختم ہوتی ہے؟ بات کو جاری رکھوں گا. کالر ہے. السلام علیکم جناب. افضل بھائی کیا حال ہے؟ میں محمد سلیم اختر بات کر رہا ہوں. کیسے ہیں سلیم صاحب؟ ٹھیک ٹھاک. جی جی اللہ کا شکر سر. ایسی طبیعت ہے آپ کی؟ ٹھیک ہے، سر خیریت سے ہیں؟ شکر ہے رب کا. جی آپ کے موضوع کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا، آپ کی اپنی ناقص رائے کے مطابق. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، ہائے 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 ہائے، شہر میں عشق محمد سے اجالا کر دے. جی سر. افضل بھائی، ارادہ، ول پاور اس قوت کا نام ہے جو نیت پر، جی جس کو طاقت جو انسیہ نیت پہنچاتی ہے. جی سر. انما الاعمال بالنیات، جی نیک اعمالوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جی سر. اگر آپ کی نیت